اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خوبی اس کا دل ہوتا ہے، وہ دل جو کسی دوسرے انسان کے درد کو محسوس کر سکے، جو آنکھوں میں چھپی بے آواز چیخوں کو سن سکے، جو لفظوں کے بغیر سمجھ سکے کہ سامنے والے کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ اور یہی وہ دل ہے جس میں اللہ نے اپنی محبت کا عکس رکھا ہے۔ یہ دل اگر کسی انسان سے سچی محبت کرے تو وہ محبت عبادت بن جاتی ہے۔ کسی کا درد محسوس کرنا، اس کے لیے دعا مانگنا، اس کی خاموشیوں میں اس کا ساتھ دینا، یہ سب محبت کے وہ رنگ ہیں جو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہاری محبت تمہاری عبادت بن سکتی ہے اگر تم کسی کو اللہ کے لیے چاہو۔ جب محبت خواہش نہیں دعا بن جائے، جب محبت جملے نہیں قربت بن جائے، جب محبت لین دین نہیں خلوص بن جائے، تب وہ محبت پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ زمانہ عجیب ہے، یہاں محبت کو کمزوری سمجھا جاتا ہے اور خلوص کو بیوقوفی۔ حالانکہ اصل طاقت یہ ہے کہ تم کسی کو بغیر شرطوں کے چاہو، اس کی خامیوں سمیت، اس کی کمزوریوں سمیت، اس کی خاموشیوں سمیت۔ محبت صرف رومانی باتوں کا نام نہیں، محبت وہی ہے جو ایک ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے، جو ایک باپ کو اپنی بیٹی کی مسکراہٹ سے ہوتی ہے، جو ایک دوست کو اپنی دوست کی آنکھوں کے آنسو سے ہوتی ہے۔ محبت وہی جو کسی کو خاموشی سے دعاؤں میں شامل رکھے، بغیر اس کے جانے، بغیر اس کے مانگے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، سچی محبت کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ وہ پکارے بغیر لبیک کہتی ہے۔ یہی محبت دل کو سکون دیتی ہے، یہ تھکائے نہیں بلکہ طاقت دیتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک ایسا انسان آتا ہے جو آپ کو مکمل طور پر سمجھتا نہیں، لیکن محسوس کرتا ہے، آپ کے چہرے کی خاموشی پڑھ لیتا ہے، آپ کی باتوں کے پیچھے چھپی تکلیف جان لیتا ہے۔ ایسے لوگ نعمت ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی آسانی ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سب سے قیمتی تحفہ جو تم کسی کو دے سکتے ہو وہ تمہارا وقت اور تمہاری توجہ ہے، اور جو انسان آپ کو یہ دیتا ہے سمجھو وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ سچی محبت خاموش ہوتی ہے، شور نہیں مچاتی، وہ دعاؤں میں زندہ رہتی ہے، واٹس ایپ پر نہیں۔ وہ دل کے اندر بسی ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر نہیں۔ زندگی میں بہت سے لوگ آئیں گے، کچھ صرف موسم کی طرح اور کچھ دعا کی طرح۔ جو موسم کی طرح آتے ہیں وہ گزر جاتے ہیں، لیکن جو دعا بن کے آتے ہیں وہ دعا بن کر ہی رہتے ہیں، خواہ وہ زندگی میں ساتھ ہو یا نہ ہو۔ انسان کو صرف وہی محبت نہیں بدلتی جو ملے، بلکہ وہ بھی جو نہ مل سکے پر سچ ہو۔ کبھی کبھی کوئی ایسا انسان بھی آتا ہے جو آپ کو آپ سے ملا دیتا ہے، وہ آپ کو آئینہ دکھاتا ہے، لیکن آپ کی خامیوں کو محبت سے ڈھانپتا ہے۔ وہ آپ کے ماضی کو برا نہیں سمجھتا، بلکہ آپ کے حال کو خوبصورت بناتا ہے۔ محبت وہ نہیں جسموں کو جوڑ دے، محبت وہ ہے جو روحوں کو جوڑ دے۔ روح کی محبت جسم کی محبت سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے، کیونکہ جسمانی محبت وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے، لیکن روحانی محبت وقت کے ساتھ اور پختہ ہو۔ کبھی کبھی ہم کسی کو چھوڑ کر بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں، یادوں میں، خوابوں میں، دعاؤں میں۔ یہی وہ محبت ہے جو فنا نہیں ہوتی، جو وقت کی قید میں نہیں آتی۔ حضرت علی نے فرمایا، محبت وہ عطا ہے جو بے نیاز کر دیتی ہے، اور جب انسان بے نیاز ہو جائے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ محبت میں سب سے بڑی قربانی یہ ہوتی ہے کہ اپنی چاہت کو اپنی دعاؤں میں شامل کر کے اللہ کے سپرد کر دے، نہ شکایت کرے نہ تقاضا، بس خاموشی سے اس کے لیے خیر مانگتے رہیں۔ محبت جیتنے کا نام نہیں، محبت نبھانے کا نام ہے۔ محبت وہ ہے جو تکلیف میں بھی دعائیں دیتی ہے، بس دعا نہیں۔ بانو قدسیہ کہتے ہیں، جنہیں ہم ٹوٹ کر چاہتے ہیں وہ ہمیں توڑ کر چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم ان ٹکڑوں سے ایک نئی شخصیت بناتے ہیں جو پہلے سے زیادہ مکمل ہوتی ہے۔ اور یہی تو حسن ہے محبت کا، کہ
کہ وہ انسان کو توڑ کر بناتی ہے۔ انسان جب ٹوٹتا ہے تو یا بکھر جاتا ہے یا نکھر جاتا ہے، اور جس کو اللہ سے محبت وہ ہمیشہ نکھر جاتا ہے۔ محبت سکھاتی ہے کہ کیسے برداشت کرنا ہے، کیسے دعا مانگنی ہے، کیسے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ جب تم کسی کو نہیں پا سکتے تو اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بندے اب آ جا، میں تجھے وہ سکون دوں گا جو دنیا کی کوئی محبت نہیں دے سکتی۔ اور جب انسان اللہ سے سچی محبت کرنے لگتا ہے تو پھر دنیا کی کسی کمی کا غم نہیں رہتا۔ پھر وہ خود سکون بن جاتا ہے، وہ خود محبت بن جاتا ہے۔ زندگی کا اصل حسن یہ نہیں کہ آپ کو کوئی چاہیے، اصل حسن یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے دوا بن جائیں۔ جب آپ کسی کی ہنسی کی وجہ ہوں، جب آپ کسی کے سجدے کی دعاؤں کا حصہ ہوں، جب آپ کسی کے اندر کے اندھیروں میں روشنی بنے، تب آپ کی محبت عبادت بن جاتی ہے، اور ایسی عبادت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ محبت ایک ایسی آگ ہے جو دل کو جلا دیتی ہے، لیکن اسی آگ میں انسان اپنی حقیقت پہچان لیتا ہے۔ اس لیے محبت سے نہ ڈریں۔ محبت کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ محبت بردباری نہیں، عبادت ہے۔ اور محبت ہار نہیں، بلکہ وہ صبر ہے جو اللہ کے بہت قریب لے جاتا ہے۔ تو اگر تم کسی کو سچے دل سے چاہتے ہو تو اس کے لیے خیر مانگو، اس کے لیے دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو وہ تمہارے دل میں روشنی بن کر رہے گی، چاہے وہ شخص زندگی میں رہے یا نہ رہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کے نظام میں کوئی چیز بے سبب نہیں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی ہدایت۔ سب میں کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، کوئی سبق، کوئی راز۔ محبت ایک راز ہے جو صرف ان دلوں کو سمجھ آتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک صورت سے دوسری صورت میں ڈال جاتی ہے۔ کبھی آنکھوں کی نمی بن جاتی ہے، کبھی سجدے کی دعا، کبھی خاموشی کی زبان، اور کبھی اللہ سے قربت کا راستہ۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، محبت کرنے والے کم نہیں، محبت نبھانے والے نیاب ہوتے ہیں۔ یہ دنیا اظہار سے بھر گئی ہے، لیکن اخلاص سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ ہم لفظوں کے محتاج ہو گئے ہیں، حالانکہ سچی محبت کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے تو بس ایک نظر، ایک دعا، ایک خاموش سا خیال بھی کافی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آ کر ہمیں اللہ کی طرف پلٹا دیتے ہیں۔ وہ ہمیں تکلیف نہیں دیتے، وہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، وہ ہماری روح کو جگاتے ہیں، ہمارے اندر وہ خلا دکھاتے ہیں جو صرف اللہ ہی بھر سکتا ہے۔ یہی وہ محبت ہوتی ہے جو اللہ کی محبت کا دروازہ کھولتی ہے۔ واصف علی واصف نے ایک جگہ اور فرمایا، جو تمہیں اللہ کے قریب کرے وہی محبت ہے، باقی سب خواہشیں ہیں، اور خواہشیں انسان کو تھکا دیتی ہیں، لیکن سچی محبت انسان کو اللہ کے سائے میں لے جاتی ہے۔ محبت میں جبر نہیں ہوتا، محبت میں آزادی ہوتی ہے۔ کبھی کسی کو اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے کہ وہ خوش رہے، اور کبھی کسی کو صرف اس لیے دعاؤں میں رکھنا پڑتا ہے کہ وہ سلامت رہے۔ یہی وہ قربانی ہے جو محبت کو عبادت میں بدل دیتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، لیکن اللہ سکھاتا ہے کہ جس سے سچی محبت ہو اسے میرے سپرد کر دو۔ اگر نصیب میں ہے تو لوٹا دوں گا، اور اگر نصیب میں نہیں تو تمہیں ایسا سکون دے دوں گا کہ تمہیں کمی محسوس نہیں ہوگی۔ تم جس کے لیے تڑپتے ہو، اگر وہ تمہارا نصیب نہیں تو وہ تمہاری تقدیر کا وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے، یعنی وہ شخص چاہے تمہارا نہ بنے، لیکن تمہیں تمہارے رب سے ملا دے تو وہ تعلق بھی مکمل ہو گیا۔ محبت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں، لیکن اس کی مرضی پر راضی رہیں۔ اگر ہماری چاہت ہماری تقدیر نہ بنے تو ہم شکوہ نہ کریں، بلکہ شکر کریں کہ اللہ نے وہ دیا جو بہتر تھا۔ بعض محبتیں ہمیشہ کے لیے ہمارے اندر زندہ رہتی ہیں، ہم انہیں نہ بھول سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں، بس قبول کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور قبولیت ہی محبت کی سب سے بڑی معراج ہے۔ جب تم کسی کو چاہ کر بھی اللہ کے حوالے کر دو تو سمجھو تم نے اپنی محبت کو پاک کر دیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔